مولانا سامنا تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الواحد القہار والصلاة والسلام علی سید الابرار الذی اخرج العباد من عبادۃ العباد الی عبادۃ العباد. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. وقال الشاعر بدن سے روح جاتی ہے تو پچھتی ہے صفِ ماتم، بدن سے روح جاتی ہے تو پچھتی ہے صفِ ماتم، مگر کردار مر جائے تو کیوں ماتم نہیں ہوتا. جناب من، اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہمارا ہر مسلمان کا محبت کرنا بہت ضروری ہے. اس قدر ضروری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت اگر کسی مسلمان کے دل میں موجود نہ ہو تو اس کا اسلام، اس کا ایمان لانا بے فائدہ ہے. وہ نمازیں ادا کرتا رہے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرتا رہے، جتنے بھی حج اور عمرے کرتا رہے، اگر اس کے دل میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت نہ ہو تو اس کا یہ سب کام، یہ سب افعال کو ادا کرنا، اسلام کے سب ارکان کو ادا کرنا، یہ سب بے فائدہ ہے. اور کچھ ایسے اسباب، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو اگر ہم اپنے ذہن کے اندر رکھیں تو ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کو اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر اور زیادہ پختہ کر سکتے ہیں. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ایک پودے کے جڑ کی طرح ہے. ہمارا اسلام اس پودے کی طرح ہے. نبی اکرم علیہ السلام کے محبت کے پودے کی جڑ کو اگر کاٹ دیا جائے تو وہ پودا مرجھا جاتا ہے. یہ جڑ نبی اکرم علیہ السلام کی محبت ہے. یہ جڑ نہ ہو ہمارا اسلام کا پودا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بہت جلد سوکھ جائے گا. نبی اکرم علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل کے اندر مضبوط کرنے کے لیے، ذہن کے اندر قائم رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے لیے فرض ہے. نماز ادا کرنا فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، حج ادا کرنا فرض ہے، لیکن ان سب سے قبل اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت فرض ہے. ان سب کو اگر ہم ادا کرتے رہیں نبی علیہ السلام کی محبت سے پہلے تو ان کا ادا کرنا بے فائدہ ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس آدمی کے دل میں میری محبت نہ ہو، میری الفت نہ ہو، جو آدمی مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس کے اسلام لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسلام لانا تب انسان کے لیے فائدہ مند ہے کہ جب انسان اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے مال و اسباب سے بڑھ کر، ان سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرے گا. ایک مرتبہ تمام صحابہ کرام اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے. نبی اکرم علیہ السلام کے درمیان تشریف فرما ہے. آپ علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ تھام رکھا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے. میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں کرتا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تم مجھ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرو، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے. تب تمہارا ایمان، تمہارا اسلام اللہ کے لیے قابل قبول ہوگا. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات کو سنا تو پھر سمجھ گئے اور فرمایا اللہ کے رسول، اب میں آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہوں. تو یہ ثابت ہوتا ہے اپنی جان سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال و اسباب سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنا یہ ضروری ہے، ہمارے اسلام کا حصہ ہے. دوسری چیز کہ جس سے ہم اپنے دل کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کو اور زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر
کس قدر ہمارے اللہ کے نبی علیہ السلام کے احسانات ہیں۔ یہ ایک قدرتی چیز ہے۔ ایک بہت پرانا مقولہ ہے عربی کا کہ انسان کے اوپر جو بھی کوئی دوسرا انسان محبت کرتا ہے، انسان قدرتی طور پر اس کا احسان مند ہو جاتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان اور مال کی قربانیاں ہماری خاطر دی ہیں۔ راتوں کو مصلیٰ پر اپنی امت کے لیے دعائیں دی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ اگر آپ کے مال کی طرف دیکھیں تو ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ذکر فرماتے ہیں کہ جو آدمی، جو بھی مسلمان اس دنیا سے جائے گا، اگر وہ کوئی مال چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ مال اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگا، لیکن اگر وہ آدمی فوت ہونے والا، اس نے قرض دینا ہے، اس نے کسی کا قرض دینا ہے تو اس کا قرض میرے ذمہ ہے، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ یہ آخری درجہ تک اللہ کے نبی علیہ السلام کی اپنے امتیوں سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سال بھر کا کھانا، اناج وغیرہ اپنے گھر کے اندر جمع کر لیا کرتے تھے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ ذکر سنتے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقے ہوا کرتے تھے، چولہا نہیں جلا کرتا تھا، کھجوریں اور پانی کے ساتھ گزارا کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا خود اپنا بیان ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ السلام تو اناج بھی رکھ لیا کرتے تھے پورے سال کے لیے، لیکن پھر بھی فاقوں کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی۔ کوئی بھی سائل آتا تھا اللہ کے نام کے ساتھ آپ سے سوال کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کو واپس نہیں لے جا کرتے تھے۔ یہ امتیوں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان کو امت کے لیے نشاور کرنا ہے تو دیکھیے غزوہ احد کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد غزوہ حنین کا موقع آتا ہے، آپ علیہ السلام میدان میں چند صحابہ کے ساتھ اکیلے رہ جاتے ہیں، پھر بھی ساتھ صدا لگاتے ہیں، انا نبی اللہ غضب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ ہمت، یہ حوصلہ مندی اپنی امت کی خاطر تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے اوپر بے شمار احسانات کیے ہیں جن کا شمار کرنا ناممکن ہے، حتیٰ کہ قیامت کے روز جب سب انبیاء سفارت سے انکار کر دیں گے، آپ علیہ السلام خود آگے بڑھیں گے اور اللہ سے سفارش کریں گے کہ اعمال کا حساب و کتاب شروع کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے احسانات کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کو اپنے لیے فرض سمجھ کر اپنے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کو پیدا کی۔ اس محبت کو بڑھائیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ بہت زیادہ اعمال کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے، کوئی بہت زیادہ سنتیں ادا کرتا ہے، کوئی بہت زیادہ فضلانہ ادا کرتا ہے، کوئی بہت زیادہ صدقات وغیرہ کرتا ہے، لیکن یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ دل میں صرف اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہوتی ہے۔ جس کے دل میں جس قدر اللہ کے نبی کی محبت زیادہ ہوتی ہے وہ اسی قدر نیکیاں کرتا ہے۔ تو یہ نیکیاں کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کی دلیل ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میرے دل میں کتنی اللہ کے نبی کی محبت ہے تو اپنے آپ کو دیکھ لیجیے کہ آپ کتنے اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کا کس قدر پاس رکھتے ہیں، کس قدر ان کی لاج رکھتے ہیں، ان کی خاطر کیا کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کی دلیل ہے۔ صرف آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت ہی نہیں بلکہ آپ پر جانے نشاور کرنے والے صحابہ، ان کے عقیدے کا، ان کے اعمال کا ہمارے ذہن کے اندر مثبت سوچ ہونا ضروری ہے۔ صحابہ پر لعن طعن کرتے رہنا لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں یہ بے سود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے بے حد عقیدت رکھتے تھے اور صحابہ کرام آپ علیہ السلام پر جانے بھی نشاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ قرآن کو دیکھیے کہ جس نے بھی صحابہ کے دور میں صحابہ کو گالیاں دی، برا بلا کہا، صحابہ نے انہیں کی بات کو ان کے منہ پر دے مارا ہے۔ وہ لوگ مشرک جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم ایمان لے آؤ جس طرح یہ صحابہ اپنے نبی کے لیے ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے کہا کما آمن السفہاء، کیا ہم ان لوگوں کے لیے ایمان لے آئے جو بے وقوف ہیں؟ نعوذ باللہ، انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا۔ اللہ نے ان کے جواب میں ان کو پتھر نہیں مارے، اللہ نے ان کے جواب میں ان کو گالیاں نہیں دی، اللہ نے ان کے جواب میں صرف یہی کہا تم ہی بے وقوف ہو۔ یہ صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود ہی بے وقوف ہیں، گویا کہ اللہ نے ان کی بات کو انہی کے منہ پر مارا۔ اسی طرح اس صحابہ کو فساد پھیلانے والے کہنے والے وہ لوگ جو صحابہ کو کہتے تھے کہ یہ لوگ زمین پر
لیکن آج بھی ہم صحابہ کے بارے میں جو بات کہیں گے، جو موقف ہمارا صحابہ کے بارے میں ہوگا، قرآن کا وہی موقف ہمارے بارے میں ہوگا۔ جس طرح اس دور میں جنہوں نے کہا صحابہ فساد لاتے ہیں، قرآن نے ان کو کہا تم بھی فساد لاتے ہو، تم بھی فساد لاتے ہو۔ لیکن اگر آج ہم کہیں گے صحابہ مومن ہیں، قرآن ہمیں کہے گا تم مومن ہو۔ اگر ہم کہیں گے صحابہ متقی ہیں، قرآن تمہیں کہے گا تم متقی ہو۔ لیکن اگر ہم کہیں گے صحابہ ایسے ہیں، صحابہ کے بارے میں تعین و تشریح کریں گے، تو وہی بات ہمارے منہ پہ لگے گی، کیونکہ قرآن نے آج تک صحابہ کے خلاف بولنے والوں کو یہی جواب دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے دل میں صحابہ کرام کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔